ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیز بچوں، بارگاہ رسالت مآب میں حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ آج ہم اور آپ 2023 کے رمضان المبارک کی آخری جمعہ میں اللہ کے گھر میں جمع ہیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا قبول فرما لے، اور اس سال کے روزے جو ہم نے رکھے ہیں اللہ اسے بھی قبول فرما لے۔ بزرگوں، آج 29 رمضان المبارک ہے، اور قریباً دنیا کے بہت سارے حصوں میں آج عید الفطر کی نماز ادا کر لی گئی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ کل ہم بھی عید الفطر کی نماز ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اس مناسبت سے کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا ہمیں اور آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تو صحابیوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ رات لیلۃ القدر ہے؟ وہ قدر کی رات ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ تو یا رسول اللہ وہ کون سی رات ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی جس دن ہم اور آپ نماز عید ادا کرتے ہیں، عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں، وہ جو رات ہوتی ہے اس سے پہلے والی، اسی رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے جس میں اللہ رب العزت روزے داروں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب تم مزدوری کرتے ہو تو تمہیں اس کی اجرت، اس کا بدلہ یا تمہیں مزدوری کب دی جاتی ہے؟ تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ جب ہم کام مکمل کر لیتے ہیں تو آخری وقت میں ہمیں اجرت اور مزدوری دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لیلۃ الجائزہ یہ رمضان کا آخری وقت ہے۔ روزے دار جو پورا مہینہ مزدوری کرتے ہیں اللہ اس رات انہیں مزدوری عطا فرماتا ہے، اور مزدوری کے طور پر اللہ تبارک و تعالی انہیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، جسے ہم اور آپ چاند رات کہا کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے یہاں چاند رات کا معاملہ ہی کچھ اور ہے، مختلف ہے کہ ہم پوری رات ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ دیکھیے بزرگوں، تجارت کرنا اس رات میں یہ غلط بات نہیں ہے، ضرورت کے سامان خریدنا اس رات میں یہ غلط بات نہیں ہے، یہ دونوں حلال اور بہتر کام ہیں۔
مگر اس بہتر کام کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ کے رسول کی ان باتوں کو بھی یاد رکھنا ہوگا جو حضور نے ہمیں اور آپ کو بتائی ہے۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ جو اللہ کو لگتی ہے وہ ہے بازار۔ اے لوگو، یہاں دیر سے جایا کرو اور جلدی آیا کرو، اور دنیا کی سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کو اگر کوئی لگتی ہے اس دنیا کی تو وہ ہے مسجد۔ اے لوگو، یہاں جلدی جایا کرو اور دیر سے آیا کرو، یہ حضور نے فرمایا۔ مسجدوں میں جلدی جاؤ اور دیر سے لوٹو، بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی لوٹو۔ تو ہمیں حضور کی یہ حدیث بھی یاد رکھنی ہوگی۔ بے ضرورت، بلا ضرورت، بغیر کسی کام کے اگر ہم نے اس رات میں گھوم پھر کر کے ٹہل کر کے اپنا وقت ضائع کر دیا تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم سے بڑا ابھاگا کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ پتہ نہیں اگلا سال یہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ تجارت کرنا، کاروبار کرنا، ضرورت کی چیزوں کو خریدنا، یہ کسی طریقے کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو ہمارا رویہ ہے، جو ہمارا طریقہ ہے، جو ہمارا مشغلہ ہے، یہ چیز، یہ طریقے، یہ مشغلے بالکل غلط ہے جو ہم نے اور آپ نے بنا رکھے ہیں۔ آپ اپنی ضرورت پوری کیجئے، آپ کاروبار کرتے ہیں اس رات میں آپ کریے، حلال روزی کماتے ہیں آپ کمائیے، لیکن جب گھر پہنچیے تو بستر پر جانے سے پہلے لیلۃ الجائزہ کی رات کم سے کم اللہ سے اپنی مزدوری تو مانگ لیجئے۔ لیکن ہم یہ کہاں کر پاتے ہیں؟ ہم تو کام کر کر کے گھر گئے اور بستر پر ہم لیٹے اور پھر اٹھے کب؟ جب عید کی نماز کا اعلان ہو رہا ہے تو ہم جلدی سے اٹھتے ہیں، فجر بھی غائب ہو گئی ساتھ میں۔ تو ہمارے ہاتھ کیا لگا؟ مزدوری جس وقت ملنی تھی اس وقت تو ہم نے سو کر کے وقت گزار دیا، تو ہماری مزدوری کہاں گئی پھر؟ ایسا آدمی جس وقت اسے پتہ ہو کہ مزدوری مل رہی ہے اور اس وقت وہ وہاں پر جائے نہیں، وہ اپنی مزدوری لینے کے لیے وہاں پہنچے ہی نہیں، وہ غفلت کی نیند سو جائے، تو بھلا بتائیے قصور کس کا ہے؟ مزدوری لینے والے کا یا مزدوری دینے والے کا؟ تو جواب یہی ہے کہ مزدوری لینے والے کا قصور ہے، مزدوری دینے والے کا قصور نہیں ہے۔ تو لیلۃ الجائزہ یہ رات بڑی اہم اور متبرک رات ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں، کبھی رد نہیں ہوتی ہیں 5 راتیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 5 راتیں کون سی ہے؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں پہلی رات جمعہ کی شب ہے، جو رات گزری نا ابھی 29 کی لیلۃ القدر، وہ جمعہ کی شب، حضور فرماتے وہ جمعہ کی شب ہے، اس رات دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ دوسرا آقا کریم فرماتے رجب کی پہلی تاریخ والی جو شب ہوتی ہے اس رات بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ تیسرا حضور فرماتے ہیں 15 شعبان المعظم، جسے ہم اور آپ شب بارات کی رات کہتے ہیں، شب بارات کہتے ہیں، اس رات بھی دعائیں ترک نہیں ہوتی۔ اور چوتھی عید الفطر، اس رات بھی دعائیں ترک نہیں ہوتی۔ 5ویں عید الاضحیٰ، اس رات بھی دعائیں ترک نہیں ہوتی۔ یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں بزرگوں، ہم نے اور آپ نے یہ بات بالکل جانا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے کہ 5 لیلۃ القدر بہت اہم ہے ہماری زندگی میں۔ یہ 5 راتیں 21، 23، 25، 27، 29 کی شب، یہ 5 راتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ لیکن ان 5 راتوں کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 10 راتوں کا ذکر اور کیا ہے، 10 راتوں کا ذکر اللہ نے اور کیا ہے کہ یہ 10 راتیں بھی اللہ کو بے پناہ بے انتہا پسند ہیں۔ اور وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ تو آپ کو سن کر تعجب ہوگا، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر کے جسے ہم اور آپ عرفہ کا دن کہتے ہیں، بقرعید، وہ جو عرفہ کا دن آتا ہے اس سے ایک دن قبل 9 ذی الحجہ کو، جس میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں،
فرمایا یہ 10 راتیں اللہ کو بے انتہا بے حد پسند ہے، اور ان راتوں میں جو عبادتیں کی جاتی ہے اللہ اس کا بے حساب بدلہ اور اجر عطا فرماتا ہے۔ بے حساب بدلہ اور اجر اللہ اس کا دیتا ہے، اجرت دیتا اللہ اس کی بے حساب، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا دیا جاتا ہے۔ تو ایک چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ صرف 5 شب قدر کی راتیں ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ راتیں بھی ہیں جو ہمیں اور آپ کو فائدہ پہنچانے والی ہیں، اور ہمیں اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے ہمیں اس سے۔ اس کے ماں سوا ایک حدیث پاک اور میں آپ تمامی حضرات کے سامنے پڑھوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات میں اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ قیام کرتا ہے، یعنی رات کو نفل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن یعنی قیامت کے دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اس دن اس بندے کے دل کو زندہ فرمائے گا، اس کا دل زندہ رہے گا اس دن۔ یعنی قیامت کی وہ جو دردناک تصویریں ہمیں اور آپ کو جو دکھائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، وہ ہولناکیاں، وہ ڈراؤنا سن جو ہمیں دکھایا اور بتایا گیا قرآن مجید کے اندر کہ لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے، لوگ کانپ اٹھیں گے، دہل جائیں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، قیامت کے تعلق سے یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس دن لوگوں کے دل پھٹ رہے ہوں گے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات میں جن لوگوں نے قیام کیا ہے، اللہ اس دن ان کے دلوں کو زندہ فرما دے گا، ان کے دلوں میں راحت اور آزادی اور سکون محسوس کرائے گا اللہ رب العزت اس معاملے میں قادر ہے، اللہ رب العزت قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ چند حدیثیں تھیں جو میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے پڑھی، اور پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے واسطے اس رات کو ضائع مت کیجیے گا، یہ بڑی قیمتی اور اہم رات ہے، اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کوئی فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہوا، حضور نے جو کچھ کہا وہ ساری چیزیں ہو کر رہی ہیں، اور میرے حضور اگر فرماتے کہ ان راتوں سے تمہیں اتنا سارا فائدہ ملنے والا ہے تو بالیقین ملے گا، اگر تم خلوص کے ساتھ اس رات میں اللہ رب العزت کے حضور قیام کرتے ہو، جاگتے ہو، اللہ سے مدد مانگتے ہو، تو بالیقین اللہ رب العزت تم پر کرم فرمائے گا۔ بزرگوں دوستو، یہ لیلۃ الجائزہ کے تعلق سے حدیث پاک تھی، اور آپ کو سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب انشاءاللہ العزیز آج کی رات کچھ وقت اللہ رب العزت کے ساتھ گزاریں گے، انشاءاللہ گزاریں گے، انشاءاللہ کچھ وقت دکانوں سے جائیے، آدھے گھنٹے کے لیے ہی صحیح، آپ اپنے گھر میں جا کر اللہ رب العزت کے ساتھ بھی کچھ وقت گزاریے، لیلۃ الجائزہ میں جاگ کر اللہ رب العزت سے اپنی مزدوری مانگیے جو آپ نے مزدوری کی ہے، انشاءاللہ ہم لوگ اس کام کو کریں گے، اور صرف ہم مرد ہی نہیں، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی ہم بتائیں گے انشاءاللہ، بتائیں گے انشاءاللہ، اپنے گھر کی عورتوں کو، بچوں کو بھی ہم اس کام کے لیے لائیں گے کہ چلو یہ رات بڑی قیمتی ہے، اور ہم نے اتنی ساری حدیث پاک سنی ہے اس رات کے تعلق سے، چلو اللہ رب العزت کے حضور ہم اپنے لیے مغفرت کا سامان اکٹھا کرتے ہیں۔ ان باتوں کے بعد اب میں کچھ خاص بات کی طرف اور آتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ۔ وہ خاص بات اس تعلق سے ہے کہ رمضان المبارک بالیقین بڑا متبرک اور بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں احادیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ کثرت کے ساتھ گنہگار معاف کیے جاتے ہیں، بخشے جاتے ہیں، مگر کون؟ مگر کون ایسا ہے جو بخشا جاتا ہے؟ کون ایسے لوگ ہیں جو واقعی بخش دیے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلی بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب تک آپ کے دل میں توبہ کی توفیق نہیں ہے تب تک آپ بخشے نہیں جائیں گے۔ یہ توبہ ٹکٹ ہے بخشش کے دروازے میں داخل ہونے کا۔ جیسے آپ کو اگر دنیا کے کسی وی آئی پی علاقے میں داخل ہونا ہو تو اس کے لیے آپ کو پاس لینا پڑتا ہے،
ٹکٹ لینی پڑتی ہے، جب آپ دکھاتے ہیں تب آپ اس دروازے میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اگر مغفرت آپ کو چاہیے، مغفرت کے دروازے میں اگر آپ کو داخلہ چاہیے تو توبہ کا ٹکٹ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اگر توبہ کا ٹکٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے مغفرت کا دروازہ پھر آپ کے لیے تو نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ انسان بغیر توبہ کیے سوچتا ہے کہ سب کچھ ہو گیا اس کا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے دوستو۔ عوارف المعارف تصوف کی ایک بڑی بہترین کتاب ہے، اس کے اندر ایک حدیث پاک لایا گیا، ایک بزرگ نقل کرتے ہیں حضرت سہیل سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں یہ خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا تھا کہ اے آدم، تیری اولاد بہت جلدی تھک جاتی ہے اور چور ہو جاتی ہے، تیری اولاد بہت جلدی تھک جاتی ہے اور چور ہو جاتی ہے، لیکن تیری اولاد نے تجھ سے ایک چیز سیکھی ہے، وہ توبہ کرنا۔ کیا سیکھی ہے؟ توبہ کرنا۔ مگر وہ بغیر تھکے، بغیر چور ہوئے اگر مجھ سے توبہ کرتی ہے تو اے آدم میں اسے ایسا معاف کروں گا، ایسا معاف کروں گا کہ حساب اور کتاب والے دن جب میں ان کو ان کے قبروں سے اٹھاؤں گا تو ان کے چہرے ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی انسان ذرا ذرا سی بات پر اکتا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، چھوڑو نہیں کریں گے، چھوڑو چھوڑتے ہیں، انسان گھبراتا ہے، اکتاتا ہے۔ اسی پر کہا کہ تھک جاتی ہے تیری اولاد، چور چور ہو جاتی، نڈھال ہو جاتی ہے تیری اولاد، لگتا ہے کہ اب وہ آگے کچھ نہیں کر سکتا، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مگر ایسی سوچ کے باوجود اگر اس نے تجھ سے یہ سیکھا ہے کہ وہ توبہ کرے میرے حضور، پلٹ آئے کہ اللہ جو ہوا ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہم اپنے ہر کیے پر شرمندہ ہیں، بہت پچھتاوا ہے ہمیں، ہم اپنے کیے پر بے انتہا شرمندہ ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے آدم میں ان کی توبہ کو ایسے قبول کروں گا کہ جب وہ اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے تو ان کے چہرے مسکرا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بزرگوں اور دوستوں، توبہ ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے، حضور سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ توبہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ندامت، جس کو ہم اپنے لفظ میں کہیں شرمندگی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور ہم اپنے سرپرست اور گارجین کے سامنے چہرہ جھکا لیں، شرمندگی کے ساتھ ہم اگر وہاں حاضری دے دیں اور شرمندگی کی وجہ کر ہماری پیشانی پر اگر پسینہ آ جائے تو اس وقت ہمارے سرپرست کہتے ہیں کہ یہ تو شرمندہ ہو گیا اپنے کیے پر، جاؤ اسے معاف کرتے ہیں، جاؤ اسے آزادی دیتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ توبہ ندامت کا نام ہے، اور شرمندگی جس بندے کے اندر آ گئی سمجھ لو کہ اس کی توبہ اللہ کے حضور قبول کر لی گئی ہے۔ ہمیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا ضروری کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے؟ اگر صحیح نہیں ہے تو پھر ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم 4 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم 4 چیزوں کی ضمانت، تم 4 چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلی چیز، اگر تمہیں امانت دی جائے اور تم نے اگر اس کی حفاظت کی، تمہیں امانت دی گئی اور تم نے اس کی حفاظت کی۔ امانت سے مراد صرف یہی نہیں ہے دوستو کہ کسی نے 100 روپیہ دیا آپ نے اس کو 100 روپیہ لوٹا دیا، صرف یہی امانت نہیں ہے۔ امانت یہ بھی ہے کہ میں نے آپ کو اپنا رازدار بنایا اور اپنا کوئی ویک پوائنٹ، کوئی کمزور بات میں نے آپ کو اپنی بتا دی، اگر آپ نے اس بات کی حفاظت کر لی
اور میری عزت کو آپ نے سرے بازار نہیں لایا تو گویا کہ آپ نے اس بات کی امانت کی حفاظت کی۔ تو امانت صرف پیسے کو نہیں کہتے ہیں، امانت لوگوں کی عزت بھی ہے، وہ امانت ہے، کم سے کم اس کا پاس اور لحاظ ہمیں اور آپ کو رکھنا پڑے گا۔ تو ہوتا یہ ہمارے یہاں کہ حدیثوں کا مطلب ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی باتیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر، اس کے ڈیپتھ میں باتیں بڑی گہری ہوتی ہیں جو اللہ کے رسول ہمیں اور آپ کو سکھا گئے۔ حضور نے یہ سکھایا کہ امانت کی حفاظت کی ضمانت دو۔ امانت صرف مال کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ امانت انسان کے جان کی بھی ہے، امانت انسان کی عزت و آبرو کی بھی ہے، اس کی حفاظت کی ضمانت دو۔ پھر حضور فرماتے ہیں سچ بولنا، تم اس بات کی گارنٹی دو کہ تم سچ بولو گے دنیا میں۔ یہی ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ اچھے اچھے لوگ یہاں پر پھسل جاتے ہیں، اچھے اچھے لوگوں کو پھسلتے دیکھا گیا سچ بولنے کے تعلق سے۔ اور میں نے پچھلے ہی ہفتے آپ کو حدیث پاک سنائی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ جھوٹ بولے اور جھوٹ پر عمل کرتا رہے، پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بندے کے بھوکے اور پیاس رہنے کی، اللہ کو ایسے بھوکوں اور پیاسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس نے روزہ ہی نہیں رکھا، جس نے جھوٹ بولا یا جھوٹ پر عمل کیا، اپنے جھوٹ پر وہ بالکل ڈٹا رہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے روزے داروں کی، ایسے روزوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول السلام فرماتے ہیں کہ ضمانت دو چار باتوں کی، پہلی یہ کہ تم لوگوں کی امانت کی حفاظت کرو، دوسری یہ کہ تم سچ بولو، اور تیسرا آقا کریم فرماتے ہیں اچھا اخلاق۔ اگر تم اچھے اخلاق کی گارنٹی دیتے ہو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اچھا اخلاق صرف باہر والوں کے ساتھ دکھانے سے نہیں ہوتا ہے، اچھا اخلاق آپ کا گھر میں کیسا ہے، باپ کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے، ماں کے ساتھ کیسا رویہ ہے، ساس کے ساتھ کیسا رویہ ہے، سسر کے ساتھ کیسا رویہ ہے، بھائی کے ساتھ کیسا رویہ ہے، آپ کے ممیرے، چچیرے، ماما، چاچا، خالو، ان سب کے ساتھ کیسا رویہ ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یہ اچھا اخلاق جسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اچھے اخلاق کی تم گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چوتھی چیز حلال لقمہ، تم اس بات کی گارنٹی دو کہ تم محنت و مزدوری کے ساتھ حلال لقمہ کھاؤ گے، میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ یہ چار باتیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں اور آپ کو سکھائی ہیں۔ آخری حدیث پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور یہ حدیث پاک بڑی اہم ہے دوستو، بڑی اہم ہے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، اپنے صحابیوں سے سوال کیا کہ بتاؤ مفلس کون ہے، مفلس کون شخص ہے؟ صحابیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، جن کے پاس پیسہ کوڑی نہیں ہے، زمین جائیداد نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، مگر وہ مفلس ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، مگر مفلس ہے۔ یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں، ایک ایسا شخص جس کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں مگر حساب اور کتاب والے دن ایک ایسا شخص آئے گا جس کو اس نے گالی دیا ہوگا، پھر ایک ایسا شخص آئے گا جس کا اس نے ناحق خون بہایا ہوگا، پھر کوئی ایسا شخص آئے گا جس نے اس کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوگا، پھر ایسا شخص آیا ہوگا جس نے اس کا مال رکھ لیا ہوگا۔ وہ سب کے سب آئیں گے اور اس سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارے اعمال لے لیں گے صرف معافی دینے کے بدلے، اور جب ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا دینے کے لیے، تو پھر وہ اپنے اپنے گناہ اس شخص کے کاندھے پر ڈالیں گے، جس کے نتیجے میں وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ کون شخص مفلس ہوا؟ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، بہت سارے اعمال ہیں، مگر مفلس ہے، جائے گا جہنم میں۔ معاملہ کیا ہے؟ بندوں کے ساتھ اس کا رویہ بہتر نہیں،
بندوں کے ساتھ اس کے معاملات بہتر نہیں ہیں، بندوں کے ساتھ اس نے کوئی بہتر معاملہ نہیں کیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک ہے توبو الی اللہ، لوٹو اللہ کی طرف، اور جب اللہ کی طرف لوٹنا ہے تو دو طریقے سے لوٹنا ہے۔ اگر اللہ کے حق میں نافرمانی کی ہے تو اللہ سے معافی مانگو، اور اللہ کے بندوں کے حق میں نافرمانی کی ہے تو ان سے معافی مانگو، تب جا کر تمہیں توبہ کی توفیق میسر ہوگی اور توبہ کا اصل معنی تمہیں حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دن کو اور اس ماہ صیام کو اللہ رب العزت ہم سب کے لیے خیر اور برکت کا سامان بنائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔